السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ رات سے اور آج پورے دن عالمی نشریاتی ادارے، سوشل میڈیا، اخبارات ایک بہت ہی اہم خبر اور اہم واقعے پہ خبریں بھی چلا رہے ہیں، تجزیے بھی آ رہے ہیں اور پیش بینی بھی کی جا رہی ہے، اور وہ ایک واقعہ ہے جو نہ صرف واقعہ ہے بلکہ ایک سنگین واقعہ ہے۔ روس کے ایک شہر میں ایک کنسرٹ کے دوران ہزاروں لوگ موجود تھے اور وہاں پہ 5 لوگوں نے جو دہشت گرد تھے انہوں نے حملہ کر دیا، جس میں ابتدائی جو رپورٹس ہیں وہ اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا۔ فی الحال 60 لوگ مارے گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے، اور اس کا جو ریڈیس تھا اس کا پورے کا بلڈنگ کا، اور جو علاقہ متاثر ہوا وہ جو ہے وہ کوئی 12,060 اسکوائر فٹ تھا۔ اس میں رشین فیڈریشن کی جو ماضی قریب میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، وہاں پہ تمام تر انسرٹنٹیز کے باوجود، تمام تر جنگی حالات کے باوجود، تمام تر جو ہے وہ جو تضادات ہیں عالمی سیاست میں روس کے یا روس کے دنیا کے دیگر ملکوں کے ساتھ، بالخصوص امریکہ کے ساتھ، لیکن اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا۔ اب کئی جو کنسپیری تھیوریز یا سازشی نظریے جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ مثلا ایک بات جو ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ روس نے داخلی جو اس کے سیاست کے اندر جو ایشوز ہیں اس سے نپٹنے کے لیے خود کروایا۔ دوسری بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ روس یورپ کو دباؤ میں لانے کے لیے، امریکہ کو دباؤ میں لانے کے لیے یوکرین کے جنگ کے تناظر میں یہ کروایا تاکہ وہ اپنی اسٹریٹجی کے مطابق ان کو مزید دباؤ میں لا سکے۔ تیسری تھیوری یہ ہے کہ جناب امریکنس نے جو ہے وہ اس کو اسپانسرڈ کر کے اور اپنا یہ کروایا۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ ہم نے چند ہفتے پہلے روسی جو انتظامیہ ہے ان کو ہم نے کمیونیکیٹ کیا تھا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہونے والا ہے دہشت گردی کا، لہذا اپنے سیکیورٹی انتظامات کو سخت کریں۔ اب روسی حکومت جو ہے نا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو پتہ تھا تو وہ بتائیں کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، کس نے اسپانسر کیا تھا ان کو، ان کے اس اٹیک کے مقاصد کیا تھے۔ اب یہ روسی حکومت جو ہے وہ امریکن سے پوچھ رہی ہے۔ بہرحال صورتحال جو بھی ہو، لیکن دو جو اسٹیٹمنٹس ہیں
وہ اہم ہیں۔ ایک تو ISIS، اس نے یہ ذمہ داری مبینہ طور پہ قبول کی ہے، اور دوسرا وہ جو زیلنسکی ہے، ایک اداکار، یوکرین کے پریزیڈنٹ، اب وہ بنیادی طور پہ اداکار تھے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پولیٹکس میں آ کے صدر بن گئے، تو شاید وہ ریاستی معاملات کو اور عالمی جو تعلقات ہیں اس کو بھی اس اینگل سے کسی فلمی موضوع کے طور پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو ان کے لوگوں نے جناب ایک لطیفے کے طور پہ، ایک طنز کے طور پہ ایک تبصرہ کیا کہ جو روسی انتظامیہ جو ہے اور صدر پوٹن جو ہے وہ اس کو اب یہ فن ہے اور اس کو انجوائے کریں۔ اب یہ یوکرین کے جو غیر ذمہ دار لوگ ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ روس معاشی طور پہ مستحکم ہے یا نہیں ہے، لیکن فوجی اعتبار سے بہت طاقتور ملک ہے۔ اس نے یورپ، امریکہ سب کو ملا کے جو ایک جنگ کی ہے انہوں نے یوکرین میں، یوکرین بنیادی طور پہ شکست کھا گیا ہے۔ ہم یوکرین کی شکست پہ خوش نہیں ہیں، ہم روس کے جیت پہ خوش نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ بنیادی طور پہ امن کو اس نے برباد کیا، لاکھوں لوگوں کو جو ہے نا وہ بے گھر کیا، ہزاروں کو زخمی کیا، شہر برباد ہوئے۔ کوئی بھی اس جنگ کی حمایت نہیں کرتا، قطع نظر اس کے قصور یوکرینین کی حکومت کی ہے یا روس کے حکومت کی ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے یہی بات کر سکتے ہیں، یہی انسانیت کے حوالے سے ہی بات ہے۔ لیکن روس جو ہے وہ